تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ ایک تو سحر یا افطار کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ ٹائم ہو جائے، چاہے ابھی فجر کی اذان کوئی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آپ نے وقت سے بلکہ 2-3 منٹ پہلے ہی ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ہیں کہ مطلب کھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اذان شروع ہو جاتی ہے، اس طرح روزے نہیں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اذان دیتے ہیں، وہ رات کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو پھر تم کھانے پینے سے رک جاؤ، کیونکہ وہ طلوع فجر پر ہی اذان دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جی نبی کریم نے اذان کے بیچ میں کھانے پینے کی اجازت دی ہے، وہ تہجد کی اذان ہوتی تھی جو وقت سحر کے اندر ہوتی تھی۔ یہ جو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ جو اذان دیتے تھے یہ فجر کی اذان تھی جو سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی تھی۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا، جتنے بھی سحر کی اذانیں ہوتی ہیں یعنی فجر کی جو اذانیں ہوتی ہیں یہ سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہیں۔ تو آپ اس کے بیچ میں کھائیں گے تو آپ کے روزے نہیں رہیں گے۔ اور یہ مطلب باغیانہ اس طرح کے جملے یا خیالات اپنے ذہن میں پیدا نہ کریں کہ نہیں جی ہم تو شروع سے ایسے کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی کریں گے۔ یہ تو نئی بات سن لی ہم نے، یہ نئی بات نہیں ہوتی، بات پرانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس پرانی بات کو سنا نہیں ہوتا، غلط بات اب ذہن میں راسخ ہوتی ہے۔ پھر جب اصل اور صحیح بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ اجنبی محسوس ہوتی ہے اور غلط بات میں بڑی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس پہ توجہ فرمائیں۔ اس طرح کے جتنے روزے ہیں سب ٹوٹ گئے ہیں، ان کو دوبارہ رکھیے گا۔